والا ہے، اس لیے علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ جب تک زندہ ہے علم تب تک آپ کے ساتھ ہے۔ قرآن کریم میں یہ بھی بتایا گیا علم والے اور جاہل والے برابر نہیں ہو سکتے، اندھے اور آنکھ والے برابر نہیں ہیں، تو علم اور جہالت دونوں برابر نہیں ہیں۔ یہ قرآن کریم کا حکم ہے، اس لیے علم کے ساتھ تعلق جوڑیے، کاروبار ضرور کیجئے، محنت ضرور کیجئے، لیکن گھر کے بچوں کو تعلیم کی طرف دھیان دیجئے۔ یہ ایک علاج ہے جس سے ہم لوگ آگے بڑھ سکتے ہیں، ماحول کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور علمی ذرائع سے لڑائی لڑ سکتے ہیں۔ ہتھیار کی لڑائی میں جیت نہیں ہو سکتی، لیکن علمی میدان میں آپ کی جیت ہو سکتی ہے۔ ان تمام باتوں کو کہتے ہوئے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔ 400 لائبریری ہے، 2,60,00,000 کتابیں ہیں۔ ہم لوگوں نے 35,000 کتابیں ڈیجیٹائزیشن کیا۔ آپ کے یہاں بھی کوئی پرانے دستاویز جو 100-150 سال کی ہوگی، آپ اگر چاہیں ہمیں دیں، ہم ان کو ڈیجیٹائزیشن کے بعد آپ کو واپس کریں، تاکہ اگلی نسل بھولنے کے بجائے پڑھ کر کے سبق حاصل کر سکے۔ علم کا ماحول ایسا ہے، علم ختم نہیں ہوتا۔ آپ کو یقین ہونا چاہیے، ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، سب نام جانتے ہیں، 1,00,000 حدیث شریف ان کو یاد تھی۔ کتنا بتایا؟ 1,00,000۔ اتنی تعلیم یافتہ خاتون تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا۔ بڑے بڑے صحابہ کرام ان کے یہاں سمجھنے کے لیے آتے تھے، یہ کٹھن مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا، آپ ہمیں سمجھا دیجیے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3/4 علم حضرت عائشہ صدیقہ کے پاس اللہ نے دیا۔ تو اس لیے عورتوں کے پاس، بچیوں کے پاس محض نوکری کے لیے نہیں، علم کو سیکھنا پڑے گا، فن کو جاننا پڑے گا، فن کے ساتھ دلی تعلقات رکھنے پڑیں گے، تب انشاءاللہ آپ کا گھر زندہ رہے گا۔ گھر کے جو ابا ہے، چچا ہے، بھائی ہے، جو گارجن، ان سے میری گزارش ہے، مہینے 2 مہینے 6 مہینے میں، عید میں، بقرعید میں، شب برات میں کپڑے خریدتے ہیں، اس موسم میں اچھی کتابیں 2-4 خرید کر کے گھر میں لائیے، تاکہ آپ کا گھر بھی زندہ رہے۔ علم زندہ رہے گا تو آپ زندہ رہیں گے، علم مردہ ہوگا تو آپ مردہ ہو جائیں گے۔ اس علاج کا علاج نہیں ہے، علاج ہے علم۔ علاج ہے کہ آپ علم میں آگے بڑھیے۔ علی گڑھ یونیورسٹی میں وہاں کے اسٹوڈنٹ یونین نے مجھے دعوت دی تھی، دن میں تو ان کے پروگرام میں شریک رہے، شام کو مغرب بعد موقع ملا تو علی گڑھ یونیورسٹی میں بچے جہاں پڑھتے ہیں وہاں میں تھوڑا سا گھومنے لگا۔ آپ یقین مانیے کم و بیش 100 بچے ایک بڑے ہال میں پڑھ رہے تھے۔
اس حال سے یہاں سے لے کر وہاں تک آنا جانا ہم 4 لوگوں نے کیا. کسی بھی لڑکے نے ہم لوگوں کی طرف تاک کر دیکھا بھی نہیں کہ کون لوگ آئے اور کون چلے گئے. یہ ہے تعلیمی ماحول. باپ کو ماں کو چاہیے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے لیے فارغ کریں. اسکول سے آتی ہے تو تم برتن دو، تمہیں تو کپڑا دھونا پڑے گا، گھر کو صاف ستھرا کرنا پڑے گا. تو بچے بچیاں کب پڑھیں گے؟ اگر دن بھر کام ہی کریں گے تو لکھنا پڑھنا کب ہوگا؟ جن کے گھر میں وسعت ہے کمپیوٹر خریدیے. کمپیوٹر کی دنیا بھی الگ ہے، بہت سے علم اس میں ہے، خرابی بھی ہو سکتی ہے، لیکن علم کا سورس آپ کو ملے گا. اس لیے اسلامیہ کی جو لائبریری ہے قابل تعریف ہے. اتنے زمانے گزرنے کے بعد لوگ بوڑھے ہوتے ہیں تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اسلامیہ لائبریری میں بڑھاپا کے بجائے جوانی آ چکی ہے. اس لیے ہم آپ تمام لوگوں کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک زندہ دلی کا ثبوت دیا. اس کو زندہ رکھیے، آگے بڑھنے کی بڑھانے کی کوشش کیجیے. ان کی والدہ محترمہ ایک دن کہنے لگی بیٹا تجھے شادی نہیں کرنا ہے، تو بڑا ہو چکا. باپ کہے بیٹا تو بیٹا ہوتا، ماں تو ماں ہوتی ہے. تو کلام صاحب نے جواب دیا ماں آپ کا حکم ہے تو اس میں کوئی دو رائے نہیں. اب بات بڑھتے بڑھتے جس دن ان کی دلہن کو دیکھنا تھا کلام صاحب پڑھائی میں ڈوب کر کے اس دن کو بھول گئے. یعنی وہ مرحلہ ہی ہاتھ سے گزر گیا. شام کو ماں کہتی ہے آج تجھے تو دلہن کو دیکھنا تھا. تو کلام صاحب جواب دیتے ہیں میں تو کتاب پڑھنے میں اتنا مصروف تھا مجھے پتا نہیں تھا آج بیوی کو دیکھنا. یہ ہے علم. بنگال میں بچے بچیاں امتحان دیتے ہیں. ان میں سے ہر سال 300 400 500 600 مسلم بچے بچیاں وہ انٹر میں پاس کر کے انجینئرنگ اور WBCS کورس میں یا ڈاکٹری کورس میں حصہ لے رہے ہیں. پہلے یہ نہیں تھا. اب لوگوں میں یہ زندہ دلی پیدا ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچے بچیاں کو پڑھائیں گے، تعلیم یافتہ کریں گے. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو ملک کے پہلے وزیر تعلیم تھے، پوری تعلیم میں انقلاب یہ مولانا آزاد کے مرہون منت ہے. پورے ہندوستان میں ابتدائی تعلیم کو فری کرنے کا سلسلہ انہوں نے جاری کیا اور تعلیم کو آگے بڑھنے میں بڑھانے میں پورا ہاتھ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کا تھا.
اس لیے راجہ بازار نارکل ڈانگا آپ کا یہ محلہ ہم لوگوں کا بہت پرانا محلہ ہے. 40 سال سے کم و بیش اس علاقے میں ہم لوگوں کا آنا جانا. پہلے کی بنسبت ان علاقوں میں تعلیم دن بدن آگے بڑھتی جا رہی ہے. لوگوں میں سمجھ بوجھ آ رہی ہے کہ نہیں ہمارے بچے بچیاں کو سکھانا. اس لیے تعلیم کو چیلنج بنائیے. اچھا مکان، اچھا باتھ روم، اچھی گاڑی، اچھا کھانا، یہ سب ہوتا رہے گا، لیکن گھر میں تعلیم یافتہ نہیں رہیں گے تو اس میں آپ فیل ہو جائیں. آپ دونوں علاقے سے آپ کا تعلق ہے. ہماری حکومت تعلیم پر بہت زیادہ زور دے رہی ہے. کھائیں گے کم، پڑھائیں گے زیادہ. روزانہ گوشت ہو، مچھلی ہو، طاقتور کچھ ہو، اس کے کھائے بغیر